آؤ میں ایک ولی کا ذکر خیر کر دوں، اپنے زمانے کا ولی نہیں بلکہ ولیوں کا بھی سردار ہے، سید الاولیاء ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کے پیر ہے، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد ہے، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا، وقت کے ولی کا، وقت کے ابدال کا، سید الاولیاء کا، ولیوں کے سردار کا آخری وقت آ گیا، آپ نے 4 شرطیں لکھ دی، شرط نامہ لکھ دیا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وقت کے ابدال نے پہلی شرط یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ اللہ والا پڑھائے، وہ دل والا پڑھائے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا، جب سے وہ سن بلوغت کو پہنچاؤ، جب سے وہ جوان ہوا، کبھی بھی کسی حال میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر رہتے ہوئے بھی، گھر سے باہر رہتے ہوئے بھی، کبھی بھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وقت کے ابدال نے دوسری شرط یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ اللہ والا پڑھائے، وہ دل والا پڑھائے کہ جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی، جب سے وہ جوان ہوا ہو، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو، جب سے وہ سن بلوغت کو پہنچا ہو، کبھی بھی اس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو۔ وہ سنتوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں فرضوں کا پتہ کوئی نہیں، ہمارے فرض پتہ نہیں کتنے قضا ہوئے، کتنے فرضوں کو ہم نے چھوڑا، ہمیں فرضوں کا پتہ کوئی نہیں، وہ سنتوں کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وقت کے ابدال نے تیسری شرط یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ اللہ والا پڑھائے، وہ دل والا پڑھائے کہ جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں رہتے ہوئے بھی، گھر سے باہر رہتے ہوئے بھی، کبھی بھی اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط بڑی سخت لکھی ہے، 3 شرائط کا تعلق تو نماز کے ساتھ ہے، لیکن چوتھی شرط بڑی سخت ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وقت کے ابدال نے چوتھی شرط یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ اللہ والا پڑھائے، وہ دل والا پڑھائے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو، جب سے وہ جوان ہوا ہو، کبھی بھی کسی حال میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں رہتے ہوئے بھی، گھر سے باہر رہتے ہوئے بھی، ساری حیاتی میں، ساری زندگی میں اس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، یعنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے علاوہ اس نے 5ویں عورت کبھی نہ دیکھی ہو۔ لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ موجود ہے، لوگ آتے ہیں، شرط نامہ پڑھتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، سارا دن گزر گیا، عصر کی نماز کے بعد اگلی سب میں سے ایک آدمی نکلا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا کفن کا کپڑا ہٹا کے آنسو بہاتے ہوئے رو کے عرض کرنے لگا، خواجہ آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ خواجہ میں نے سارا دن انتظار کیا، کوئی اور اللہ والا آ جائے، کوئی اور متقی پرہیزگار آ جائے، کوئی اور عابد و زاہد آ جائے، آپ کا نماز جنازہ پڑھا دے، میرا راز باقی رہ جائے۔ خواجہ آپ جانتے تھے یا میرا اللہ جانتا تھا میں اپنے عمل میں کیسا ہوں؟ خواجہ بڑی مجبوری ہے، اگر میں اپنا راز چھپاؤں، آپ کا نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر نماز جنازہ پڑھاؤں میرا راز باقی نہیں رہتا۔ رو کے عرض کر دیا، لوگوں صفیں سیدھی کرو، الحمدللہ فقیر میں 4 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی مولوی ہوگا، کوئی مؤذن ہوگا، کوئی پیر ہوگا، مسجد کی کڑی شیطیر ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھایا، اسی وقت کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔